بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع یہ واقعہ نہایت اہم اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ مکہ مکرمہ میں 1989 کا سانحہ، جس نے پوری مسلم دنیا کی سیاسی، سماجی اور مذہبی منظرنامے کو بدل دیا۔ پس منظر، اسباب اور سانحے سے پہلے کی صورتحال عالمی و مقامی پس منظر 1989 میں مکہ مکرمہ کی واقعی سے پہلی دنیا اور خاص طور پر عالمی اسلام ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا۔ خمینی کی واپسی نے مشرق وسطیہ میں بے چینی پھیلائی۔ سعودی عرب میں بادشاہت کو بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا تھا۔ نوجوان نسل میں دین سے جوش، لیکن علماء سے بدعت مادی بھی بڑھ رہی تھی۔ کچھ حلقوں کو لگتا تھا کہ سعودی حکومت مغربی دنیا سے بہت قریب ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کی داخلی حالت۔ سعودی عرب میں معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ مغربیت آ رہی تھی۔ شاہ فیصل کی شہادت کے بعد نئی قیادت نے ترقی تو جاری رکھی، مگر مذہبی طبقے کو مطمئن نہ کر سکی۔ نوجوان طبقہ مذہبی غیرت کے نام پر مشتعل ہو رہا تھا، اور اسی خلا سے فائدہ اٹھایا جھیمان لاٹیبی نے۔ جھیمان لاٹیبی اور اس کی تحریک۔ جھیمان لاٹیبی کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا، اور وہ نیشنل گارڈ کا سابق سپاہی تھا۔ اس نے اپنی سالی محمد بن عبداللہ القحطانی کو مہدی منتظر قرار دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ سعودی حکومت طاغوتی نظام چلا رہی ہے اور ملک کو پاک نہیں رہنے دیا جا رہا۔ سانحہ کی تیاری۔ جھیمان نے ایک خفیہ تحریک بنائی جو نوجوانوں، مدارس کی طلبہ اور کچھ سابق فوجیوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے خفیہ طور پر اسلحہ، خوراک اور مسجد الحرام کی تہہ خانے میں چھپا دیا۔ 20 نومبر 1989 کی صبح، یعنی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 1 محرم الحرام 1400 ہجری کو وہ منصوبہ بروی کار آیا۔ خانہ کعبہ پر قبضہ، لڑائی اور عالم اسلام کا رد عمل قبضے کا آغاز۔ فجر کی نماز کے بعد جب امام کعبہ نے سلام پھیرا تو اچانک جھیمان کے ساتھیوں نے دروازے بند کر دیے۔ اندر موجود ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ جھیمان نے اعلان کیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور سعودی حکومت غیر شرعی ہے۔ خانہ کعبہ میں لڑائی۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے ابتدا میں مزاحمت کی کوشش کی، مگر چونکہ مسجد حرام میں لڑائی ممنوع ہے، وہ ہچکچا گئی۔ 2 ہفتے تک خانہ کعبہ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، دھماکوں اور بارود کی بو چھائے رہی۔ حملہ آوروں نے میناروں پر اسنائپرز تعینات کر دیے۔ سعودی حکومت کا اقدام۔ سعودی حکومت نے علماء سے فتویٰ لیا کہ خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے۔ پھر فوج، نیشنل گارڈ اور فرانسیسی اسپیشل فورسز کی مدد سے کارروائی شروع کی گئی۔ مسجد کے تہہ خانوں میں آنسوگیز، دھماکوں اور آہنی حملوں۔ مہدی کی موت اور جھیمان کی گرفتاری۔ محمد بن عبداللہ، خود ساختہ مہدی، لڑائی میں مارا گیا۔ جھیمان اور اس کے چند ساتھیوں کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ ان سب کو بعد میں سرعام سزائے موت دی گئی۔ عالم اسلام پر اثرات۔ یہ واقعہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ گیا۔ مسجد الحرام پر حملہ ناقابل یقین تھا، اور بہت سے لوگوں کو شروع میں یقین نہیں آیا کہ یہ مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ بعد از واقعہ نتائج، عالمی اثرات اور اصلاحات۔ سعودی عرب کی پالیسی میں تبدیلی۔ حکومت نے سخت اقدام کیے، شرعی قوانین کو سختی سے نافذ کیا۔ ٹی وی، میڈیا، عورتوں کی آزادی اور غیر ملکی اثرات پر پابندیاں لگائی گئیں۔ صحوہ اسلامیہ، یعنی اسلامی بیداری کی لہر سعودی عرب میں شروع ہوئی۔ نوجوانوں میں انتہا پسندی کا ابھار۔ اس واقعے نے کئی شدت پسند تحریکوں کو جنم دیا۔ القاعدہ، القحطانی تحریک اور بعد میں داعش جیسے گروہوں کی نظریاتی بنیاد اسی واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ جھیمان کا فلسفہ بعد میں کئی گروہوں نے اپنایا کہ حکومت کافرانہ ہے اور خلافت ضروری ہے۔ عالمی سیاست پر اثرات۔ مغرب کو اندازہ ہوا کہ مذہبی انتہا پسندی صرف ایران میں نہیں، بلکہ سعودی عرب جیسے اتحادی ملک میں بھی پھوٹ سکتے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بڑھایا۔ مسجد الحرام کی تعمیر نو۔ واقعے کے بعد مسجد الحرام کی سیکیورٹی کو ازسرنو منظم کیا گیا۔ کیمری، اسکینر، پولیس فورس اور جدید ٹیکنالوجی لائی گئی۔ مکہ مکرمہ کی حرمت کے تحفظ کے لیے نئی قوانین لاگو کیے گئی۔ امت مسلمہ کا سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین جوش و جذبہ اگر علم، حکمت اور شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائے تو فساد پیدا ہوتا ہے، اصلاح نہیں۔ خانہ کعبہ صرف عبادت کا مرکز نہیں، بلکہ اتحاد کا مظہر ہے۔ اس پر حملہ پوری امت کے قلب پر